بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں۔ ان کا شجرہ نسب، ان کی عظمت اور ان کے خاندان کی خصوصیات پر روشنی ڈالیں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ معزز ناظرین، مولا علی علیہ السلام کا تعلق قریش کے سب سے معزز اور محترم خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ بنو ہاشم میں اولاد ابو طالب کو خصوصاً یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ماں اور باپ ہر دو طرف سے ہاشمی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت عمران بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، جن کی کنیت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ صرف مکہ کے ایک معزز سردار تھے، بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ کے اولین محافظ بھی تھے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، دونوں سگے بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب کی سخاوت، بہادری اور انصاف پسندی پورے عرب میں مشہور تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی ایک بلند پایہ شخصیت تھی۔ انہیں اسلام قبول کرنے والی اولین خواتین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی محبت، قربانی اور تقوی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے حد سراہا ہے۔ حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، جو کہ لاولد فوت ہوئے، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو طالب ہے۔ طالب کے بعد جناب عقیل پیدا ہوئے، جو طالب سے 10 سال چھوٹے تھے۔ جناب جعفر حضرت ابو طالب کے تیسرے بیٹے تھے، جو کہ جناب عقیل سے 10 برس چھوٹے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت ابو طالب کے چوتھے بیٹے تھے، جو کہ جناب جعفر سے 10 برس چھوٹے تھے۔ ام ہانی، جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، امام علی علیہ السلام کی بہن تھی، اور وہ حضرت امام علی علیہ السلام سے 10 سال چھوٹی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جو پوری انسانی تاریخ میں ایک منفرد اعزاز ہے۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ولادت پانے والا پہلا اور آخری مولود حضرت امام علی علیہ السلام ہیں۔ آپ 13 رجب المرجب کو بعثت نبوی سے 10 سال پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی شادی سے 3 برس قبل خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے، اور آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی عظمت و جلالت عطا کی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کو بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں دیا، تاکہ آپ کا تربیتی عمل براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و عمل کا عکس تھی۔ مولا علی علیہ السلام کے خاندان کی عظمت کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حق اور عدل کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب نے اپنی پوری زندگی اسلام اور رسول اللہ کے دفاع میں گزاری، جبکہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے دین اسلام کی اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ یہی وہ عظیم خاندان ہے جس نے اسلام کو نہ صرف اپنایا بلکہ اپنی قربانیوں سے اسے مضبوط کیا۔ مولا علی علیہ السلام کی شخصیت اس خانوادے کی بہترین جھلک پیش کرتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کل کائنات ہیں، اور ان کے وسیع مولا علی علیہ السلام بھی مولائے مومنین بلکہ مولائے کل ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ وہ ہستی جو شریک صفات نبوت ہو، نفس رسول ہو، اس کی صفات کا احاطہ کرنا اور اس کے فضائل کا احصاء عام عقل انسانی کی پہنچ سے دور ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا خاندانی پس منظر ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایک اچھے خاندان اور اعلیٰ تربیت کا فرد کی شخصیت پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت کا قصہ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔